بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے حوالے سے کچھ نوافل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت میسر ہو سکے۔ 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص۔ اس کی فضیلت میں آیا ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نفل ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص شریف اور سلام کے بعد 100 بار درود شریف پڑھ لیں۔ ان نوافل کی فضیلت میں آیا ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ 8 رکعت نوافل ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص شریف پڑھیں، اور ان کی فضیلت میں آیا ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، ثواب عظیم ہوگا۔ 12 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ مجید، 10 بار درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیں۔ 14 رکعت نفل اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنی ہیں۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد جو سورت چاہیں وہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں بہتر ہے۔ ان کی فضیلت میں آیا ہے جو بھی دعا مانگی گئی قبول ہوگی۔ 4 رکعت نفل 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں۔ ان نوافل کی فضیلت میں آیا ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 8 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص شریف پڑھیں، اور ان کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایصال ثواب کریں۔ ان نوافل کی فضیلت میں آیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی فضیلت میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔